بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ چونکہ میں ٹیچر ہوں تو اسی حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ جہاں تک کیریئر کونسلنگ کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے، تو میرا جو تجربہ یہ ہے کہ کیریئر کونسلنگ یا جو کچھ آپ نے بننا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اس کی مثال میں اپنی زندگی سے ہی دوں گا، ایک چھوٹے سے واقعے سے۔ جب میں کلاس 2 میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک لیسن تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ پیشے، اہم پیشے، جس میں مختلف قسم کے پیشے لکھے ہوئے تھے، اور ہمارے جو استاد تھے دوسری کے، انہوں نے پہلے وہ سبق پڑھایا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نے کون کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے۔ تو وہ اس میں تھا ڈپٹی کمشنر تھا، پولیس مین تھا، ڈاکیہ تھا، اور نمبردار تھا، اور مدرس یا معلم تھا۔ تو سب کسی طالب علم نے کہا کہ میں ڈپٹی کمشنر بنوں گا۔ ہمیں کسی کو بھی ان کا جو ہے کام نہیں پتا تھا، دوسری کلاس کے بچے کو کیا پتا ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں ڈاکیہ بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں وہ پولیس والا بنوں گا، ایک نمبردار صاحب کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ میں نمبردار بنوں گا۔ جب میری باری آئی تو سارے عہدے جو ہے وہ تقسیم ہو چکے تھے، تو میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ مدرس یا معلم بنوں گا۔ تو استاد صاحب نے کہا 50 تم نے صحیح عہدہ چنا ہے۔ تو شاید کاتب تقدیر گزری، لکھنے والا بیٹھ گیا تھا، اس نے لکھ دیا ماسٹر ارشد محمود۔ تو اس کے بعد زندگی میں جب بھی کوئی معاملات آئے، کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا۔ میں نے کہا کہ ٹیچر بننا کیا ہے، بس جو پڑھا ہوا ہے اس کو دوبارہ پڑھاتے جاؤ، وہی ریویژن کرتے جاؤ، اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، کوئی تخلیقی کام نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بالآخر سارے جو وہ معاملات ہو گئے، کبھی میں سوچتا کہ میں پائلٹ بنوں گا، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑوں گا، کبھی میں سوچتا کہ میں انجینئر بنوں گا، اس میں کریٹیوٹی ہے، اس میں تخلیق ہے، نئی چیزیں ہیں، نئی باتیں۔ تو یہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ کبھی میں سوچتا کہ بینکنگ میں چلے جاتے ہیں، جنہیں وہاں پہ پیسہ ٹھیک ہے، تنخواہ ٹھیک ہے، کچھ ملے گا، لیکن سب کچھ نہ ہو سکا۔ بالآخر بامر مجبوری میں جو ہے ٹیچنگ لائن میں آ گیا۔ اب اگر میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہی شعبہ سب سے بہتر تھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدرت نے میرے لیے اس وقت جو فیصلہ کر دیا تھا وہی مفید ثابت ہوا۔ اب ٹیچر بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں، اس سے پہلے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ضروری ہے، اس میں BA BSc وغیرہ کر کے آپ نے B.Ed کرنا ہوتا ہے۔ B.Ed ضروری چیز ہے ایک ٹیچر کی بیسک ٹریننگ کے لیے۔ اگر MA MSc کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو B.Ed اور M.Ed وغیرہ ضروری ہے۔ اب جو ٹیچر کے لیے نیا جو سسٹم آ رہا ہے، نیا جو پروگرام آ رہا ہے، اس میں FA FSc کے بعد BS جو ہے وہ ایجوکیشن کرایا جاتا ہے، یا BS.Ed کرایا جاتا ہے۔ جو سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ BS.Ed کرتے ہیں۔ اس کے لیے افضل پور میں کالج ہے، وہاں پہ وہ 4 سالہ کورس کراتے ہیں، جس کے بعد جو ہے آپ سینئر ٹیچر تک جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹیچر کے لیے یہ تو میں نے بنیادی چیزیں بتا دی ہے۔ ٹیچر کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، ایک ٹیچر جو ہے اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے۔ 2006 میں مجھے اسلام آباد میں ایک ورکشاپ کرنے کا موقع ملا، یعنی آج سے تقریباً 14 سال پہلے۔ تو اس میں بہت سارے 15 دن کی وہ ورکشاپ تھی، بہت کچھ تھا، بہت کچھ انہوں نے سکھایا، لیکن ایک دن ایک ٹیچر صاحب نے ایک لیکچر دیا، وہ سارے کا اثر وہی تھا جو کچھ انہوں نے بتایا، اور اس ایک لیکچر میں 2-3 باتیں تھیں، میں سمجھتا ہوں وہی ساری ورکشاپ کا جو ہے خلاصہ تھا۔ اس میں پہلی بات جو ہے ٹیچر کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لرن دا نیمز آف دا اسٹوڈنٹس۔ ٹیچر کو بچوں کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی بچے کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، نام سے بلایا جاتا ہے، تو وہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں، 20 25 30 کی کلاس ہے، 2-4 جو اچھے پڑھنے والے بچے ہیں ان کے نام تو ان کا پتہ ہوتے ہیں، باقی کے نام ہی نہیں پتہ ہوتے۔ تو اس لیے ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے نام کو یاد رکھے۔ دوسری بات جو ہے، جو ان کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، اس میں ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اس ٹیسٹ جو ہیں وہ فیئر ہوں۔ ایک تو فیئر ہوں، دوسرا فرم ہوں۔ فرم کا مطلب یعنی ٹیسٹ جس دن آپ نے ٹیسٹ بتا دیا اس دن ٹیسٹ لینا ہی ہے، چاہے بچے بے شک کہیں جی آج جو ہماری تیاری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے،
جو ٹیسٹ کا ٹائم بتا دیا، جو ٹیسٹ کا وقت بتا دیا، جو ٹیسٹ کا دن بتا دیا، اس میں وہ ٹیسٹ آپ نے دینا ہی اور ہر صورت میں دینا ہے۔ اور ایک اور چیز انہوں نے جو ہمیں سکھائی وہ یہ تھی، ٹیچنگ تھرو ایزیلی اویلیبل میٹیریل، ایسے میٹیریل سے جو آپ ٹیچ کریں جو آپ کو اپنے ماحول میں روزمرہ زندگی میں آسانی سے دستیاب ہوں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری لیبارٹری میں نہیں ہوتی، یا لیبارٹری تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، یا اگر ہم چھوٹی کلاسوں کو پڑھا رہے ہیں تو جو سینئر ٹیچر ہے وہ ہمیں لیبارٹری کا رسائی نہیں دیتے، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ماحول میں جو آسانی سے چیزیں دستیاب ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی میں یہاں پہ ایک دو چیزیں لایا ہوں، تو یہ میں آپ کو، یہ سینئر ٹیچر سے متعلق ہیں، چلیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ مجھے لیبارٹری میں بھی نہیں ملی، میں خود تو سینئر ٹیچر ہوں۔ ٹینتھ میں ہم بچوں کو ایک لیسن ہے، پہلا لیسن، اس میں پڑھاتے ہیں سلنکی کے بارے میں۔ اب سلنکی کس نے دیکھا ہے؟ کسی بچے نے سلنکی دیکھا ہو تو بتائیں۔ یہ ایک کھلونا ہوتا ہے، یہ میں نے اپنے بچوں سے جو ہے چھوٹے ان سے پہلا کلاس لا کے لے لیا کہ یہ آپ مجھے دے دو۔ یہ جو ہے یہ لیبارٹری میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سلنکی کی ایک ایگزامپل ہے، اس سے آپ جو ہے ٹرانسورس ویوز اور لانگیٹیوڈنل ویوز کا اس کی مدد سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کی دلچسپی کے لیے لایا ہوں، تو پچھلے دنوں مجھے لاہور جانا ہوا، وہاں پہ ایک کھلونوں کا میلہ لگا ہوا تھا، تو اس میں جو ہے وہ مجھے ایک چیز مل گئی، وہ ہمیں مدد دیتی ہے آپٹیکل فائبر کے بارے میں۔ آپٹیکل فائبر جو کیا ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ریشے ہوتے ہیں جن میں سے لائٹ ٹرن کرتے ہوئے جا سکتی ہے۔ لائٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ اسٹریٹ لائن میں جاتی ہے۔ کبھی دیکھا کہ لائٹ جو ہے کہ کبھی کسی لائٹ پائپ میں سے گزر سکتی ہے، پائپ کے ایک سرے پر آپ لائٹ ڈالیں تو دوسرے سرے سے گزر سکے گی؟ نہیں۔ لیکن یہ جو آپٹیکل فائبر ہے اس کا یہ کام ہے کہ اس میں سے لائٹ جو ہے وہ پائپ میں سے پائپ کی طرح گزرتی ہوئی جاتی ہے۔ آپٹیکل فائبر کا جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور ذرائع ابلاغ میں بڑا کام ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کیبل بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے OFC، یہ چھوٹے چھوٹے بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے آپٹیکل فائبر کیبل گزر رہی ہے۔ تو اس میں کیا کام ہوتا ہے، اس میں ایک سرے پر لائٹ ہوتی ہے اور دوسرے سرے سے وہی لائٹ جو باہر نکلتی ہے، پہلے سرے پر جو ہے موڈم لگا ہوتا ہے جو ہم نے جو ڈیٹا دیا ہوتا ہے اس کو لائٹ سگنل میں تبدیل کرتا ہے، پھر دوسرے سرے پہ جاتا ہے، وہاں بھی جو ڈیٹا پوائنٹ ہے وہاں بھی موڈم لگا ہوتا ہے جو ان لائٹ سگنل کو واپس ساؤنڈ سگنل یا جو بھی تصویر وغیرہ ہے اس میں تبدیل کرتا ہے۔ اب وہ کیا ہے، ابھی کسی نے دیکھا ہوا ہے، وہ میں نے تو یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ ہے وہ سلنکی۔ یہ سلنکی ہے، اس میں دیکھیں لائٹ جو ہے وہ ٹرن ہو رہی ہے، ایک دوسری جگہ سے جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیں لائٹ پائپ کی شکل میں اس میں سے گزر سکتی ہے۔ یہ آپ کو لیبارٹری میں نہیں ملے گی، لیب میں نہیں ملے گی، یہ کسی کھلونوں کی دکان سے ملے گی۔ تو یہ لا کے آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپٹیکل فائبر کی ایک ایگزامپل ہے، اس میں جو ہے وہ ہم جو لائٹ کو ایک پائپ کی صورت میں، لائٹ سگنل کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتی ہیں۔ تو ایک ٹیچر کے ذریعے ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی ٹیچنگ کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، تو پھر ہی جا کے وہ جو ہے وہ کامیاب ٹیچر بن سکتا ہے۔ ایک تو ہمارا اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ٹیچنگ میں وہ یہ ہوتا ہے ہمیں امتحان پاس کرانا ہوتا ہے بچوں کو۔ اب اس طرح کے کھیلوں میں بچوں کو بھیجتے رہیں گے تو پھر امتحان کون پاس کرے گا، نمبر بھی کم آئیں گے، تو ڈانٹ پڑے گی ٹیچر سے بھی، گھر والوں سے بھی۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیچر نے یہ مختصر وقت میں یہ کام کرنے ہوتے ہیں، مختصر وقت میں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیچر کو امتحان پاس کرانے کے لیے جو ضروری چیز ہے ٹیچر کے لیے وہ یہ ہے کہ سلیبس سے واقفیت ہونی چاہیے، پیپر کا پیٹرن پتہ ہونا چاہیے۔ جب میں سینئر ٹیچر بنا تو پہلے سال تو میں نے بہت جوش خروش سے بچوں کو پڑھایا،
لیکن جب رزلٹ آیا تو میری جو ہے نا ایکسپلینیشن کال ہوگی، مجھ سے جواب طلبی کر لی گئی کہ آپ کا تو رزلٹ ڈاؤن ہے، اسکول کا وقار جو ہے سے خراب ہوا ہے۔ اگلے سال میں نے اس سے بھی زیادہ جوش خروش سے پڑھا ہے، لیکن اگلے سال بھی جو ہے وہ پہلے سال سے تو بہتر ہو گیا، لیکن اگلے سال بھی میری جو ہے جواب طلبی ہو گئی۔ پھر بعد میں مجھے جو ہے وہ کچھ پیپر مارکس کرنے کا جو ہے مارکنگ کرنے کا موقع ملا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ پیپر کس طرح آتے ہیں، اس میں جو ایگزامینر ہے وہ کیا چاہتا ہے، جو مارکنگ کرنے والا ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ تو پھر جو ہے ایسا بھی ہوا کہ میرے اسٹوڈنٹس نے 75 میں سے 74 مارکس حاصل کیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے استاد کے لیے ضروری ہیں۔ یہ بچیاں جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں یہ ایک اچھی ٹیچر ثابت ہو سکتی ہیں۔ بچوں کے مقابلے میں نے دیکھا ہے جو بچیاں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یہ ٹیچنگ لائن میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہیں، ان کو دلچسپی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ شعبہ ان کے لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ باوقار ہے اور زیادہ باعزت بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔